اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ماسکو کے اندر جس کے براہ راست تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے داعش کا حملہ آور ہونا۔ ماسکو کے اندر ایک میوزیکل کنسرٹ ہو رہا تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے اندر تقریباً 30,000 کے قریب لوگ تھے۔ کچھ لوگ 30,000 کہتے ہیں، کچھ لوگ 6,000 کہتے ہیں۔ ہال کی سچویشن سے تو یہی لگتا ہے کہ 6,000 کے قریب لوگ تھے۔ اس کے اندر حملہ آور آتے ہیں، 8 کے قریب حملہ آور ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ وہ انٹر ہو کے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں۔ جب میں یہ ولاگ کرنے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں تب تک اس واقعے کے اندر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ سرکاری طور پہ روس کی حکومت کی جانب سے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ موجودہ ولادیمیر پوٹن کی حکومت جو ہے اس کی جانب سے بتائی جا رہی ہے، اور تقریباً کوئی 80 کے قریب لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے اور جس طرح کی اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، تعداد کہیں بڑھ بھی سکتی ہے یا بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اس حملے کے خدشے کے اوپر وارننگ جو ہے، تنبیہ جو ہے، وہ ماسکو میں قائم امریکی سفارت خانے نے 48 گھنٹے پہلے جاری کر دی تھی کہ ان کے پاس کچھ اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی کمیونیکیشن پکڑی ہے جس کے تحت کچھ لوگ ماسکو کے اندر کسی میوزیکل کنسرٹ یا میچ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور اس لیے انہوں نے اپنے طور پہ امریکی شہریوں کو کہا تھا کہ وہ اس طرح کے ایونٹ کے پاس نہ جائیں، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی امریکی ماسکو میں موجود ہے تو وہ فوری طور پہ ماسکو چھوڑ دے۔ اس کے جواب میں روسی حکومت نے حسب سابق، حسب روایت، اسے امریکی پروپیگنڈے سے تعبیر کرتے ہوئے ایک بے بنیاد تنبیہ جو تھی وہ قرار دی اور کہا کہ جی ایسی کوئی گل نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے۔ اور امریکی ایمبیسی جو ہے وہ اس حد تک گئی، اور ظاہر امریکی ایمبیسی سے مراد امریکی حکومت ہے یا وہاں کا دفتر خارجہ ہے، وہ اس حد تک گئی کہ انہوں نے یہ والی تنبیہ یا یہ والی وارننگ جو تھی وہ اپنے ویب پیج کے اوپر بھی ڈسپلے کر دی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی امریکی اس وقت موجود ہیں ماسکو کے اندر وہ ماسکو چھوڑ دیں۔ تو ابھی یہ واقعہ جاری تھا تو 48 گھنٹے کے اندر یہ والا حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی کچھ ہی منٹوں کے یا گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ نہ صرف کہ داعش کی طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام جاری کیا جاتا ہے جس میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حملہ آور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد بحسن و خوبی اور بأحسن مطلب کہ حفاظت کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جتنے منٹ کے بعد وہ انٹرویو جاری ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹھکانے کہیں ماسکو کے اندر ہی واقع ہیں۔ یہ داعش کا پہلا روس کے اندر حملہ ہے، اور اس کا اشارہ جو ہے فوری طور پہ امریکی ماہرین جو تھے وہ مختلف ٹی وی چینل پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب چیچنز کے اندر چونکہ وہابی یا اہل حدیث اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس ہوتا ہے، اور داعش کا زیادہ تر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ان سے ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ امکانات ہیں کہ چیچنز اس کے اندر استعمال ہوئے ہوں۔ اور یہ تبصرہ نگاری بھی ہم نے سن لی، یا تبصرہ آرائی اس کو کہہ لیں، یہ بھی ہم نے سن لی۔ اور اس کے بعد اب اس کے ذرا پیچھے آ جائیے۔ اس واقعے کے 2 دن پہلے قندھار جو کہ
امارات اسلامی افغانستان کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تحریک طالبان افغانستان، بلکہ طالبان کی تحریک جو تھی 1993 میں اس نے جنم لیا تھا، اور ملا عمر صاحب حفظہ اللہ کہتے ہیں، نہیں رحمت اللہ کہہ لیں، ملا عمر صاحب جو تھے انہوں نے یہاں سے اپنی امارت چلائی تھی، وہ کابل تشریف لے کے نہیں گئے تھے، اور انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت کوئٹہ کے نزدیک ایک مدرسے کے امام اور شیخ الحدیث جناب ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب جو ہیں اپنی امارت بھی یہیں سے چلا رہے ہیں۔ اسے محفوظ ترین جگہ تصور کیا جاتا ہے طالبان کے پرسپیکٹو میں، اسی لیے وہ اپنے امیر کو وہاں پہ اسٹیشن رکھتے ہیں، اور خود وہ گویا کہ میدان عمل میں ہوتے ہیں یا میدان جہاد میں ہوتے ہیں، جو کہ کابل میں واقع ہے، تو وہ کابل میں آتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کابل پہ جب طالبان نے 2 سال پہلے 2021 میں قبضہ کیا تو اس وقت بھی وہ قندھار سے چلنا شروع ہوئے اور کابل تک پہنچے، تو ایک سمبولک حیثیت بن جاتی۔ تو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے اندر داعش کے حملہ آور نے روس والے واقعے سے 2 دن پہلے قندھار میں حملہ کیا اور اچھی خاصی تباہی پھیری، اور یہ خودکش تھے، یہ جو قندھار والے صاحب تھے یہ خودکش تھے۔ اچھا، افغانستان کے اندر جو ہے وہ داعش کی جو ہے وہ اکثریت کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ پاکستان کا جو چترال ہے اس کے اوپر جو علاقہ ہے ننگرہار کا صوبہ، وہاں پہ زیادہ اکثریت پائی جاتی ہے۔ وہاں سے کوئی بھی خودکش نکل کے یا کوئی بھی داعشی نکل کر اپنا حقانی سراج الدین حقانی صاحب کے زیر کنٹرول علاقہ میں سے گزرے بغیر پورے افغانستان میں موو نہیں کر سکتا۔ تو پچھلے دنوں اگر آپ نے سنا ہو تو جو قندھار والوں کا ایک اختلاف ہوا تھا، اور وہ اختلاف جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، حقانیز کے ساتھ، اور قندھار والوں نے حقانیز کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمارے تعلقات خراب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ملا گل بہادر کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اب ملا گل بہادر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی تازہ ترین انفارمیشن آ گئی ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، باقاعدہ جگہوں کے نام مینشن کیے گئے ہیں اور تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی طرف سے، اور وہ صحافت کے متعلق ہی کام شام کرتے ہیں، ان کے طرف سے جاری کی گئی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں وہاں پہ گھومتے پھرتے ہوئے پلاننگ کرتے ہوئے پاکستان میں سٹرائک کرنے کی یہ صاحب جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں، گل بہادر صاحب جو ہیں۔ یہ گل بہادر صاحب جو ہیں یہ بھی حقانیز کا اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، اور حقانیز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ گل بہادر نے وزیرستان میں اپنے علاقوں میں ان کو پناہ دی تھی، ویسے حقانیز ہیں ادھر کے ہی، انہوں نے پناہ دی تھی، تو لہٰذا اس لیے ہم ادھر آ چکے ہیں، وہ مطلب کہ اس لیے وہ افغانستان میں ہمارے مہمان ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان کے اندر جاری جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ ملا گل بہادر جیسے عناصر کے میزبان بنتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کی تیسری چوتھی شادیاں کرواتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے جو ہیں حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال اچھا، یہ داعش کے یہ جو دونوں واقعات ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس بات کو ملاحظہ کر لیں کہ جب ٹی ٹی اے کی طرف سے یہ بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا کہ دیکھیے اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف سخت ایکشن لیا تو وہ داعش کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ہم ان کے ساتھ خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتے۔ اب وہ اپنا ان کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں نا اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لائن پہ چلتی ہوئی ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو
ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی کردار کشی کی. وہ آ گیا وہ کیا المورد کے اس طرح کا نام ہے ان کا, پہلے میگزین ہوتا تھا, آج کل ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر کوئی آرٹیکل وہ فیک نام سے لکھوا دیتے ہیں. تو اس کے اندر نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا ہے, یہ بیسیکلی جو ہے یہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات, اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان جو اب تک بچا ہوا ہے وہ افغانستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے, کیونکہ افغانستان نے جناب جو مزاحمت کی ہے روس کی اور افغانستان امریکہ کی, اس کے نتیجے میں پاکستان اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بچا ہوا ہے. اس طرح کے بہت زیادہ گمراہ جو لوگ ہیں, بہت سارے گمراہ لوگ آپ کو پاکستان میں بھی مل جائیں گے, اور یہ مقبول جان ان کی ایک تازہ مثال, مطلب کہ گلیرنگ مثال ہے جو آپ کو زیادہ نظر آ جائے گا. تو اوریہ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ایسے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے تھے, آج کل وہ زیادہ پی ٹی آئی کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں, آہو وہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو لیکن اوریہ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں تمام حدود پار کر جاتے ہیں. تو اوریہ صاحب کی باتیں سن کے آپ کو مطلب دیکھیں, اوریہ صاحب نے تو وخان کے بارڈر میں سے ٹرین چلوا دی ہوئی ہے نا, حالانکہ وخان کا ٹرین ایسا ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ ٹریک جو ہے وہ گزر سکے, لیکن چلوا دی ہوئی ہے بھی انہوں نے ٹرین. تو اس لیے ہم آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے جی, اس وقت یہ علاقہ اس ریجن میں پھیلتی جا رہی ہے. آپ کہیں گے میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی ہے؟ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ پرانا بزنس جو ہے وہ خوچہ صاحبان جو ہیں وہ اپنا بحال کرنے لگے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں, اور جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے. صدیوں سے یہی کاروبار ان کا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ یہاں سے گزرنے کے کیا پیسے دیں گے, اور اگر آپ یہاں سے گزرنے کے پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان نے بے شک 40 سال ہمارے لیے مار کھائی ہو, اس کا مال افغانستان کے رستے سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستوں تک نہیں جائے گا. اور جو امریکنز نے طے کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک نہیں جائے گا اور سینٹرل ایشیا کے اندر جا کے اپنے انٹرسٹ اسٹیبلش کرے گا انڈیا, ہم اس امریکن انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے, پاکستان کے ساتھ جنگ کر لیں گے, لیکن اس کو اس علاقے سے نہیں گزرنے دیں گے. یہ بھی دوحہ ایگریمنٹ کی انڈرسٹینڈنگز ہیں جو سائیڈ لائن پہ ہوئی ہیں. اس وقت پاکستان کا تجارتی قافلہ یہاں سے کھنجراب جاتا ہے, کھنجراب سے چائنا میں گھستا ہے, چائنا میں جا کے کرغزستان میں انٹر ہوتا ہے, اور کرغزستان میں انٹر ہو کے تاجکستان جاتا ہے. اس تاجکستان کے اندر جس کا پاکستان سے فاصلہ صرف 45 کلومیٹر کا ہے, اگر ہم چترال سے پرلی طرف کو دیکھ لیں تو اوپر تاجکستان ہمیں نظر آتا ہے. اس تاجکستان میں جانے کے لیے ہمارا قافلہ 17 یا 18 دن میں اس لیے جاتا ہے براستہ چین, کیونکہ ہمارے بھائی افغان بھائی جو ہیں وہ کابل کے اندر سے انڈیا کا مال گزر سکتا ہے, ایران کا گزر سکتا ہے, امریکہ کا گزر سکتا ہے, پاکستان کا گزر کے سینٹرل ایشیا میں نہیں جا سکتا, کیونکہ لارجر سین کا یہ حصہ نہیں تھا, یہ طے کر دیا تھا. اسی لیے آپ یاد رکھیے کہ ملا عمر کی حکومت بھی جو تھی تو ہم نے ٹریک جو تھا وہ بچھانے کی بات کی تھی جلال آباد تک, تو پی گئے سن سانو اگوں بھئی ٹریک بچھا دیں گے, ٹرین چل جائے گی, آپ رسپیکٹیبل طریقے سے لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلے جایا کریں گے. آپ کے لوگوں کو آسانی ہوگی, روزانہ 20,000 لوگ آتے ہیں. ادھر کا اوریجنل سروے جو ہے وہ چمن تک کا نہیں تھا, آگے ایک رصد گاہ ہے ایک جگہ, اس وہاں تک کا تھا, نہیں بچھنے دی انہوں نے. حالانکہ وہ 93 سے لے کے اور 2000 تک تو حالات ٹھیک تھے نا. انٹرنیشنل جو بڑے ڈیزائن ہیں اس کے خلاف نہیں گئے, وہ پیسے ملتے ہیں نا اس بات کے. تو اب داعش کو ابھارا جا رہا ہے اور بتایا یہ جائے گا کہ دیکھیے آپ نے افغانستان, اپنا شام اور لیبیا اور عراق سے تو داعش ختم کر دی, یہ ہمارے ہاں بیٹھی ہوئی ہے, آئیے ذرا اس کو ماریے یا ہمیں پیسے دیں ہم ماریں. مجھے لگتا ہے داعش ہنٹنگ شروع کرانا چاہ رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان, اور پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب برٹش بھی آگے بیٹھ گئے ہیں کابل کے اندر, بگرام میں امریکنز بھی بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پیچھے پیچھے آپ دیکھیے گا فرینچ بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں بیٹھ کے وہاں پہ مقامی طالبان فورس کو پیسے دیا کریں گے اور وہ جا کے داعش کو مارا کریں گے. خوچہ آئے گا تو کیا دے کے لے کے آئے گا, اور جائے گا تو کیا دے کے جائے گا.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.